السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت میں اپنے تمام بھائیوں، ساتھیوں اور متعلقین سے اور خاص طور سے سانگلی اور مرج کے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سانگلی شہر کے میرے عزیز دوست اور رفیق مولانا عمر فاروق ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو نوجوانی کے دور میں ابھی گزشتہ سال 14 اکتوبر کو ایک بیماری کے طویل مرحلے سے گزر کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مولوی عمر مرحوم کے انتقال پر میں نے الحمدللہ ایک فوری بیان دیا تھا آن لائن، جس میں میں نے اپنے اور ان کے 5 سالہ رفاقت کا تذکرہ کیا تھا، اور تفصیل کے ساتھ اس میں ساری چیزیں میں نے بیان کی تھیں۔ وہ بیان یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے، اور چونکہ ہمارے فیروز آباد سے لے کر سانگلی تک بڑا لمبا سفر ہے، میں فوراً حاضر نہیں ہو سکا تھا، لیکن 1 مہینے کے بعد الحمدللہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہم لوگ سانگلی بھی حاضر ہوئے، اور وہاں پر عمر کے گھر والوں سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے متعلقین سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں کے علماء کرام سے عمر کے گھر پر ایک تعزیتی نشست ہوئی، شام کو شہر کے اور محلے کے لوگوں کے ساتھ ایک نشست ہوئی۔ 24 گھنٹے کا وہ بڑا یادگار سفر رہا تھا۔ اس سفر میں جہاں بہت سی چیزیں سامنے آئی تھیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بات بھی بار بار تذکرے میں آئی کہ ہمارے اس عزیز مرحوم دوست کے چند بڑے بڑے خواب تھے، اور اس کے بڑے بلند ارادے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے کچھ ارادوں کا تذکرہ وہ مجھ سے بھی کیا کرتا تھا فون وغیرہ پہ، لیکن اپنے گھر والوں سے، متعلقین سے اور علاقے میں کام کرنے والوں سے وہ ان اپنے خوابوں کا اور ارادوں کا تذکرہ بکثرت کیا کرتا تھا۔ ان کے والد محترم نے، ان کے چچا محترم نے، دیگر لوگوں نے، ان کے ساتھی نے، بھائی یاسر نے بہت تفصیل کے ساتھ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اور الحمدللہ میں نے وہاں علماء کی نشست میں بھی اور شام کو جو محلے کے اور علاقے کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، اس میں بہت زور دے کر اللہ کا شکر ہے یہ بات عرض کی تھی کہ اب سانگلی والوں کی، مرج والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نوجوان عالم دین کے خوابوں کو پورا کریں، اور اس کی جو تمنائیں تھیں اور اس کی جو آرزوئیں تھیں، دینی آرزوئیں، پاکیزہ تمنائیں، ان کی تکمیل کے لیے وہ کام کریں۔ اللہ کا شکر ہے وہ تمام لوگ پہلے سے ہی متحرک افراد ہیں، اور وہ سب خود ماشاءاللہ بڑے دیندار، اور ان کے دلوں میں بڑے جذبات ہیں، اور پھر اس حادثے نے گویا ان کو اور زیادہ اس پر آمادہ کیا کہ مولوی عمر کی ان خواہشوں کی تکمیل کا وہ سبب بنے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ رات ان کے چچا محترم جناب عبدالرحیم ملا صاحب نے مجھے یہ خبر سنائی کہ مولوی عمر کے جو خواب تھے، جن کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، الحمدللہ ہم ان تمام عزائم اور ان کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہر کام میں ہم کو بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور عمر کے جو ارادے تھے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اب لگتا ہے کہ پورے ہوں گے۔ ان کے چچا، ان کے والد اور ان کے محلے کی جو مسجد ہے، مسجد نمرہ، اور اس مسجد اور دوسری مسجد کو ملا کر جو ایک نمرہ فاؤنڈیشن ہے، وہ تمام لوگ، نمرہ فاؤنڈیشن کے لوگ، سانگلی کے لوگ بہت ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مولوی عمر کے ان خوابوں کو پورا کرنے کی طرف، ان کے عزائم کو پورا کرنے کی طرف اللہ کا شکر ہے اللہ سے توفیق مانگ کر، اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پیغام میرا اسی لیے ہے کہ میں ایک تو اول اس پر ان کو تہنیت پیش کروں، مبارکباد پیش کروں، اور اپنے دلی جذبات کا اور اپنی خوشی کا کسی درجے میں اظہار کر سکوں کہ میرے اس عزیز مرحوم دوست کی ان خواہشات کے، ان جذبات کے پورا کرنے کا وہ سبب بن رہے ہیں۔ اور دوسرا، میں سانگلی اور مرج کے لوگوں سے بطور خاص یہ کہہ سکوں، میں ابھی حاضر ہوا تھا
تو ایک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرا اور عمر کا جو تعلق تھا اور جو آپس میں ہماری رفاقت تھی اس کے بارے میں یا تو انٹرنیٹ کے ذریعے یا وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس میں سنا تھا، تو میں ان سے بھی عرض کر سکوں کہ اس کام میں ہر اعتبار سے اب آپ شریک ہو جائیں اور جو عزائم مولی عمر کے تھے ان کو آخری درجے تک پورا کرنے کا بیڑا اٹھائیں انشاءاللہ۔ مولی عمر کا ایک بہت بڑا خواب یہ تھا اور وہ بار بار اس کا مذاکرہ کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا اسپتال ہو جہاں تمام غریبوں پریشان حالوں کا اس طرح علاج ہو کہ ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو بڑی بھاری بھرکم فیس اور رقم نہ ادا کرنی پڑے اور آسانی کے ساتھ ان کا علاج ہو سکے۔ یہ ان کے سر پر ایک دھن سوار تھی۔ وہ اللہ کے حضور چلے گئے، لیکن وہاں ماشاءاللہ یہ ہوا کہ کووڈ-19 کے اس زمانے میں جب لاک ڈاؤن تھا اور بڑی سختی تھی، اسی نمرہ فاؤنڈیشن کے لوگوں نے اور سانگلی کے لوگوں نے مولی عمر کے گھر کے پاس ہی ایک کارپوریشن کا ایک سرکاری ایک اسپتال نما کچھ کمرے تھے جو بند پڑے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے گورنمنٹ سے اور کارپوریشن سے کہہ کر ایک آکسیجن سینٹر بنایا 12 بیڈ کا، اور کورونا کے زمانے میں وہاں سے سب کی خدمت ہوئی، سب کو بہت ہی مناسب قیمت پر لوگوں کو آکسیجن ملی اور لوگوں کو وہاں علاج کا موقع ملا، جس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی، کسی کا دھرم نہیں دیکھا گیا، کسی کی ذات نہیں دیکھی گئی، کسی کو امیر یا غریب کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ انسانیت کی اور مانوتا کی سیوا کا ایک بڑا زبردست کام وہاں سے ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے میں ایک بڑی اچھی فضا بنی، ایک بڑا اچھا ماحول بنا۔ اور اب ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کارپوریشن سے اس کی درخواست کی کہ آپ ہم کو مستقل طور پر اسے دیں، ہم اس کو غریبوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جگہ ان لوگوں کو اب تقریباً مل گئی ہے، جس میں ان کا ارادہ ایک پیتھولوجی لیب کا ہے پرماننٹ، جس میں بہت ہی مناسب قیمت پر لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوگی، لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ وغیرہ جو بھی پیتھولوجی لیب پر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں وہاں پر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سنڈے کے دن اور آگے چل کر انشاءاللہ اس میں اور بھی وہ اضافہ ضرور کریں گے، فی الحال ان کا یہ ارادہ ہے ان لوگوں کا کہ سنڈے کے دن شہر کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، ان تک اپروچ بنا رہے ہیں کہ وہ ان کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ سنڈے کے دن یا ہفتے میں کسی دن کچھ گھنٹے ہم کو دیں اور اس دن اس علاقے کے شہر کے غریبوں کی وہاں پر جانچ ہو اور ان کا علاج ہو، اور یہ سارا کام للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، فری میں ہو، اس پر کوئی قیمت نہ لی جائے۔ دواؤں کا اگر کوئی معمولی خرچ آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، بہت ہی مناسب انداز سے یہ سارا کام انجام دیا جائے۔ ماشاءاللہ وہ جگہ ان کو تقریباً مل گئی ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑا خواب تھا ہمارے دوست کا جو اللہ نے سانگلی کے لوگوں سے پورا کروایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے ایک بڑا شاندار ہاسپٹل وہاں پر بنوائے جس میں غریبوں کا آسان اور مفت علاج ہو سکے۔ اس کے علاوہ مولوی عمر کا ایک خواب تھا، ایک ان کی تمنا تھی جس کا تذکرہ وہ مجھ سے بھی برابر کرتے تھے، وہ تھا ایک اچھا اردو میڈیم اسکول، ایک ایسا اسکول جس میں مسلمان بچے اگر جائیں تو وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ وہاں پر پڑھائی کر سکیں۔ ظاہر ہے اس کام کو باقاعدہ پورا ہونے کے لیے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا زیادہ ابھی ان لوگوں کو اسباب مہیا نہیں ہو سکے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس سلسلے میں بھی کام کیا، سانگلی والوں نے، نمرہ فاؤنڈیشن والوں نے، تو اس سلسلے میں ان کو یہ کامیابی ملی کہ وہاں کارپوریشن کے جو اردو میڈیم اسکول ہیں جن کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، انہوں نے کارپوریشن سے اس کو بھی ایڈاپٹ کر لینے کی بات کی ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کام بدستور جاری ہے۔ امید ہے کہ وہ اس طرح کے اردو میڈیم اسکولوں کو بھی وہ حضرات جو بڑے فکر مند ہیں، درد مند ہیں، مولوی عمر کے اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں پر اس طرح ایک اچھا اسکول چلا کر دکھائیں گے کہ سانگلی اور مرچ کے لوگوں کے لیے ایک موقع ہوگا اور اس کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ وہاں بڑے اچھے اردو میڈیم، عربی میڈیم اور اچھے اسکول انشاءاللہ وجود میں آئیں گے، جہاں ہمارے بچے اور بچیاں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ تعلیم، ہائیلی کوالیفیکیشن حاصل کر سکیں گے۔ یہ بھی مولوی عمر کا ایک خواب تھا، ان کی ایک آرزو تھی جس کو پورا کرنے کی طرف سانگلی کے لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا قدم بڑھایا ہے۔ اللہ ان کی قدم قدم پر مدد فرمائے۔
اسی طرح مولوی عمر کا ایک خواب تھا، ان کے چچا یہ بتاتے ہیں کہ بار بار وہ اس کا تذکرہ مجھ سے کیا کرتا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ علاقے میں ایک لنگر جاری ہو، ایک ایسا دسترخوان ہو جس پر غریبوں کو کھانا ملے، جس پر کوئی یہ دھرم نہ دیکھا جائے بلکہ ہر غریب کے لیے وہاں پر کھانے کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ اللہ نے اس خواب کو بھی ان لوگوں کے ذریعے، نمرہ فاؤنڈیشن کے ذریعے، سانگلی والوں کے ذریعے اس طرح پورا کرایا ہے کہ ان لوگوں نے ابھی ساتھ میں بیٹھ کر مشورہ کر کے پہلے چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا، اور انہوں نے ایک معائنہ کیا اور سروے کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے آس پڑوس میں 5 گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر پکا ہوا کھانا نہ جائے تو اس گھر کے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں۔ 5 گھروں سے کام شروع ہوا ہے، 30 گھروں نے ذمہ داری لی ہے کہ ایک ایک دن ہماری ذمہ داری ہوگی ان 5 گھروں میں دونوں وقت پکا ہوا کھانا پہنچانا، اور ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ مولوی عمر کہا کرتے تھے کہ ایسا کام ہو کہ پورے شہر میں کوئی بھوکا نہ سوئے، چچا میں چاہتا ہوں اس طرح کا لنگر ہو۔ ان لوگوں نے کام شروع کیا، 5 گھروں سے کام شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے وہ کام اب بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک ایسا مثالی لنگر بنے گا۔ ان کا ارادہ ہے رحمانیہ لنگر کے نام سے ہمارے علاقے میں کہ ایسا مثالی لنگر ہو کہ ہر بھوکے کو یہاں بھرپیٹ کھانا ملے، ہر ایک کی بھوک مٹے۔ بڑا عظیم الشان کام ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کام ہے، انسانیت کی خدمت والا کام ہے۔ مولوی عمر کے اس تیسرے خواب کو بھی وہ حضرات پورا کرنے کی جی جان سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا خواب مولوی عمر کا یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ سود، بیاج اور انٹرسٹ کے جال میں اس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جو اس کی جکڑ میں آ جاتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑ جاتے ہیں، اپنی قیمتی اشیاء بیچنی، سامان بیچنے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے مولوی عمر کا ایک خواب تھا کہ چچا ہمارے یہاں قانونی دائرے میں رہ کر اس طرح کا ایک کام ہو کہ انٹرسٹ سے آزاد، انٹرسٹ سے اور سود سے اور بیاج سے محفوظ ایک ایسا بینکنگ اور فائنینس کا سسٹم ہو، اس طرح لوگوں کے کام آنے کا نظام ہو، اس طرح ان کے کاروبار اور بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ان کو رقم دی جائے جس میں سود اور انٹرسٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے ان لوگوں نے مل بیٹھ کر، سانگلی اور مرچ کے لوگوں نے مشورے کر کے مہینوں سر جوڑ کر بیٹھ کر الحمدللہ اس کے لیے بھی ایک پورا ماڈل تیار کر لیا ہے، اور ان قریب وہ ساری قانونی جو پرکریا جسے کہا جاتا ہے، قانونی کام کہے جاتے ہیں، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، کمپنی رجسٹرڈ کرا رہے ہیں، اور اس سمت میں بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس ناچیز کو بھی یاد کیا تھا بعض موقعوں پر، اور میں نے اپنے جانتے میں جو اس وقت ملک کے الحمدللہ اس موضوع پر اسلامک بینکنگ اور فائنینس پر کام کرنے والے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے ان کا رابطہ کرایا، اور اللہ کا شکر ہے اس سمت میں بھی کام آگے بڑھا ہے۔ یہ 4 بڑے کام، عظیم الشان کام جو میرے اس عزیز مرحوم دوست کے ذہن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے انتقال کے بعد سانگلی کے دردمند لوگوں کو، فکر مند لوگوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو، سانگلی اور مرچ کے باغیرت اور باحمیت لوگوں کو، نمرہ فاؤنڈیشن کو اور عمر کے علاقے کے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنے اس نوجوان صالح عالم دین، اپنے شہر کے اس بیٹے کی تمنا اور آرزوؤں کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور جب کام شروع کیا تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش شروع کرو، راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کاموں کی تکمیل کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ ان لوگوں کے ارادے، میرے مسلسل ان سے رابطہ رہتا ہے، مسلسل ان لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ میرے گھر کے فرد ہیں، تو ان حضرات کے ارادے بڑے بلند ہیں، ان کے عزائم بڑے بلند ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی، اپنے شہر کے اس نوجوان صالح عالم دین کی ایک ایک تمنا کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح ممکن ہو سکے ان لوگوں کی دامے درمے سخنے مدد کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اور اس کار خیر میں خوب بڑھ بڑھ کر آگے بڑھیے۔
اور ان چاروں کاموں کو اسٹیبلش کرنے میں، ان چاروں کاموں کو تکمیل تک پہنچانے میں خوب دعاؤں سے بھی مدد کیجیے، مشوروں سے بھی مدد کیجیے، خلوص کے ساتھ ان سے مل کر بھی اس میں مدد کیجیے، اور بھی مدد کے جو راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں کو اختیار کیجیے۔ یہ سارے کام صدقہ جاریہ بنیں گے ہمارے لیے بھی، اور خود عمر مرحوم کے لیے بھی، اس کے لیے بھی یہ ترقی درجات کا سبب بنیں گے کہ وہی ان فکروں کو پروان چڑھانے والا ہے ان لوگوں میں، اسی نے ان فکروں کو ان لوگوں کے اندر پیوست کیا اور اتارا، اور آج یہ فکریں آگے بڑھ رہی ہیں۔ وہ اپنی قبر میں انشاءاللہ ان تمام کاموں کا اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سانگلی والوں کو، مرج والوں کو، نمرہ فاؤنڈیشن والوں کو، عمر کے گھر والوں کو اور متعلقین کو جو اس کام میں ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب قبول فرمائے، ان کی خوب مدد فرمائے، اور یہ چاروں کام بہت ترقی اور بہت خوبیوں کے ساتھ بہت بلندیوں تک پہنچیں، اور پورے مہاراشٹر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے وہاں کے سانگلی کے یہ چاروں کام ایک نمونہ، ایک مثال بن کر سامنے آئیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمر کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔